नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाल ही में एक मुनाज़रे की वीडियो नज़र से गुजरी। वो मुनाज़रा जिन फ़रीक़ैन के दरमियान था, एक का ताल्लुक अहले तशय्युअ से था और एक का ताल्लुक अहले हदीस से। और मौज़ूए मुनाज़रा ये था कि क्या अहले तशय्युअ गुस्ताख़ हैं या अहले हदीस गुस्ताख़ हैं। और इस मौज़ूए मुनाज़रा से आपको इस मुनाज़रे की वक़्त और वैल्यू का अंदाज़ा हो जाएगा। और जो बात वजह बनी ये वीडियो रिकॉर्ड करने की, वो ये है कि उस मुनाज़रे में सबसे पहले जिस बात पर गुफ्तगू की गई वो ये थी कि क्या आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन करीमैन मोमिन हैं या काफिर, अलियाज़ु बिल्लाह। क्या एक आम मुसलमान अपने नबी के वालिदैन के ईमान के मुतालिक कलाम कर सकता है? नहीं कर सकता। लेकिन इन मौलवी हजरात को इस्तिस्ना हासिल है। और फिर जब फ़रीक़े अव्वल की जानिब से जो अहले तशय्युअ से थे, फ़रीक़े सानी पर रद्द करते हुए कहा गया कि क्या आपका ये अकीदा नहीं है कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन करीमैन और फिर उनकी तरफ कुफर, शिरक, नजस और जहन्नमी के अल्फाज मंसूब किए गए। और फ़रीक़े सानी ने उसका जवाब देते हुए ये कहा कि जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद अलियाज़ु बिल्लाह काफिर हो सकते हैं तो फिर आपके वालिदैन क्यों नहीं हो सकते, अलियाज़ु बिल्लाह। और इस बात ने मुझे सख्त तकलीफ दी, तो मैंने इरादा किया कि मैं आपके लिए इस मौजू पर चंद वो अदिल्ला पेश करूं जिससे ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो जाए कि इस मौजू पर कोई दो राय नहीं है। और कसीर तादाद में ऐसे अदिल्ला हैं जिनसे ये बात बिल्कुल वाज़ेह होती है कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन करीमैन ना सिर्फ मोमिन थे बल्कि अल्लाह के मुकर्रब लोगों में से थे, उसके औलिया में से थे। अब अदिल्ला की तरफ आइए। अदिल्ला की चार किस्में होती हैं: कुरान, अहदीस, इजमा और कियास। ये चार चीजें हैं। इजमा और कियास पे हम बात नहीं करेंगे। कुरान और अहदीस में जो अदिल्ला आए हैं वो मैं आपकी पेश नजर करूंगा और उनमें से भी चंद अदिल्ला, क्योंकि इस बाब में इस कसरत से अदिल्ला आए हैं, इस कसरत से अहदीस आई हैं कि जिनका इहाता करना नामुमकिन है। सबसे पहले अहदीस की तरफ हम आते हैं और फिर कुरान की आयात में आपके लिए पेश करूंगा। सबसे पहले दलाइलुन नबुवा में इमाम अबू नईम रवायत करते हैं कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लम यल्तकी अबवाया फी सिफाहिन, कि मेरे आबा जो हैं उनमें से कोई भी बदकार नहीं था, किसी की विलादत बदकारी के नतीजा में नहीं हुई। बल्कि दूसरी रिवायत में आता है कि मेरी विलादत और मेरे तमाम आबा की विलादत निकाह के जरिया हुई, निकाह के नतीजे में हुई, बदकारी के नतीजे में नहीं हुई। यानी वो सारे पाक लोग थे। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लम यज़िलिल्लाहु युनक्किलुनी मिन अस्लाबिन तय्यिबतिन इला अरहामिन ताहिरा, कि अल्लाह ताला मुझे मुंतकिल फरमाता रहा पाक सुल्बों से पाक रहमों की तरफ। और तमाम मुहद्दिसीन ने और उलमाए अकीदा ने इस इबारत से इस्तिदलाल किया है कि ना सिर्फ आपके वालिदैन करीमैन बल्कि आपके तमाम अजदाद मोमिनीन में से थे। और फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, साफियन मुहज़्ज़बन ला ततशअबु शुअबतानि इल्ला कुन्तु फी खैरिहिमा, कि साफ और मुहज़्ज़ब, और जब भी दो ग्रोह बने तो मैं उस ग्रोह में था जो उनमें से अफजल था, उनमें से बेहतर था। और इसी माना में सही मुस्लिम में हदीस है 2276 नंबर पर, और इमाम तिरमिजी ने 3605 और 3606 नंबर पर यह हदीस रवायत की है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद से इस्माइल अलैहिस्सलाम को चुन लिया, उनकी औलाद से बनु किनाना को चुन लिया, बनु किनाना से कुरैश को चुन लिया, कुरैश से बनु हाशिम को, और बनु हाशिम से मुझे चुन लिया। और ऐसे ही इमाम तिरमिजी 3608 नंबर पर रिवायत करते हैं, इन्नल्लाह हिन खलकनी जअलनी फी खैर खल्किही, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला ने जब मुझे बनाया, मेरी तख्लीक की, तो मुझे अपने सबसे अफजल लोगों में बनाया। और जब कबाइल बनाए तो मुझे सबसे बेहतर कबीले में रखा। और जब नफ्स बनाए, लोग बनाए, तो मुझे सबसे बेहतर और अफजल नफ्सों में रखा। और फिर जब घर बनाए तो मुझे सबसे अफजल घर में रखा। फाना खैरुहुम अबन व खैरुहुम बैतन व खैरुहुम नफ्सन, ये अल्फाज आए
کہ میں باپ کے لحاظ سے بھی ان سب سے بہتر ہوں، میں گھر کے لحاظ سے بھی سب سے بہتر ہوں، اور میں اپنے لحاظ سے بھی سب سے بہتر ہوں اور سب سے افضل ہوں۔ اور ایسے ہی ایک اور حدیث پاک مسند البزار میں یہ روایت کی گئی، اور مختصر مسند البزار اور مسند احمد میں امام ابن حجر اسقلانی 1858 نمبر پر روایت کرتے ہیں، اور امام ابو نعیم دلائل النبوہ میں 16 نمبر پر روایت کرتے ہیں۔ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صفیہ بنت عبد المطلب جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی جان ہیں، ان کے پاس چند لوگ حاضر ہوئے، فجعلوا يتفاخرون ويذكرون الجاہلیہ، تو انہوں نے جاہلیت کی باتوں کا ذکر کیا اور اس پر فخر کرنا شروع کر دیا۔ تو ان کا رد کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی جان حضرت صفیہ نے کہا کہ منا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم میں سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو انہوں نے آگے سے ایک نامناسب بات کہی، انہوں نے کہا کہ آپ کی مثال تو ایسے ہے کہ ایک اچھا درخت، ایک کھجور والا درخت پانی والی جگہ پر بھی اگاتا ہے۔ تو جب حضرت صفیہ نے اس بات کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو آپ ممبر پر تشریف فرما ہوئے، اور آپ نے فرمایا ایھا الناس من انا، اے لوگوں میں کون ہوں؟ تو انہوں نے کہا انت رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ میرا نسب بیان کرو، اور دوسری روایت میں آتا ہے آپ نے فرمایا انا محمد بن عبد اللہ بن عبد المطلب، کہ میں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ہوں۔ فما بال اقوام ینزلون اصلی، ان لوگوں کا کیا ہے کہ جو میری اصل کو، میرے آبا کی شان میں کمی کرتے ہیں۔ فواللہ انی لافضلہم اصلا وافضلہم موضعا، اور دوسری روایت میں آتا ہے انا خیرہم ابا وخیرہم نفسا، میں باپ کے لحاظ سے بھی ان سب سے افضل ہوں اور اپنے لحاظ سے بھی سب سے افضل ہوں۔ اور ایسے ہی الطبرانی نے الاوسط میں اور امام بہقی نے دلائل النبوہ میں باب اصل و شرف ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حدیث روایت کی ہے کہ قال صلی اللہ علیہ وسلم قال علی جبریل قلبت الدنیا مشارقها ومغاربها فلم اجد احدا افضل من محمد، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے دنیا کے مشارق اور مغارب میں ڈھونڈا، مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل کوئی بندہ نہیں ملا، اور نہ ہی آپ کے آبا سے کسی کے آبا افضل ملے۔ تو یہاں پر امالی میں امام ابن حجر اسقلانی اس حدیث پر تبصرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں وَمِنَ الْمَعْلُومِ أَنَّ الْإِخْتِيَارَ وَالْإِسْتِفَاءَ وَالْخَيْرِيَّةَ مِنَ اللَّهِ تعالی، کہتے ہیں کہ بات معلوم ہے، یہ بات معروف ہے، یہ ہر بندہ جانتا ہے کہ اللہ کا چنیدہ ہونا، افضل ہونا، اس کا مقرب ہونا، یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ وَالْأَفْضَلِيَّةُ لَا تَكُونُ مَعَ الشِّرْكِ، جو آپ کے والدین کے متعلق شرک کا قول کرتے ہیں، فرمایا کہ افضل ہونا اور مشرک ہونا یہ کبھی بھی جمع نہیں ہو سکتا، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما المشرکون نجس، مشرک تو نجس ہیں۔ تو وہ لوگ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے متعلق اس طرح کی لغویات کہتے ہیں، انہیں اللہ کے خوف سے ڈرنا چاہیے۔ اب آئیے قرآن کی آیات کی طرف۔ سورہ شعراء اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین، صدق اللہ مولانا العظیم، کہ وہ اللہ ہے جو آپ کو دیکھتا ہے جب آپ قیام کرتے ہیں اور آپ کا پھرنا ساجدین میں۔ تو یہاں پر امام ابن عساکر نے روایت کیا اور امام ابو نعیم نے دلائل النبوہ حدیث نمبر 17 پہ روایت کیا ہے، یعنی ما زال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتقلب فی اسلاب الانبیاء حتی ولدته امہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کی صلب میں منتقل ہوتے آئے یہاں تک کہ آپ کی ولادت آپ کی والدہ کے ہاں ہوئی۔ اور امام علوسی تفسیر روح المعانی میں اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ حضرت ابن عباس کی یہ رائے ہے کہ تقلب بمعنی تنقل ہے، یعنی آپ منتقل ہوتے آئے، تقلب کا فی الساجدین، ساجدین میں منتقل ہوتے آئے، اور ساجدین سے مراد مومن ہیں۔ اور فرمایا واستدل بالآیات علی ایمان ابویہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس آیت سے انہوں نے استدلال کیا ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے ایمان پر، یعنی آپ کے والدین مومن تھے، کیونکہ ساجدین سے اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ساجدین، تو اس سے کیا مراد ہے کہ مومن لوگوں میں آپ کا منتقل ہونا۔
اور یہی آیت دلالت کرتی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کے ایمان پر۔ اور پھر امام ملوسی فرماتے ہیں وانا اخشى الكفر على من يقول فيهما رضی اللہ عنہم، فرماتے ہیں کہ اور مجھے کفر کا خطرہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کے ایمان کے متعلق کلام کرتا ہے کہ وہ مومن نہیں تھے۔ یہ اکابرین کا منہج ہے، یہ اکابرین کا عقیدہ ہے۔ اور وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ آزر جو ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد ہیں، تو انہیں شبہ لائق ہوا ہے، کیونکہ اب کا جو لفظ ہے عربی زبان میں وہ جیسے والد کے لیے بولا جاتا ہے ویسے ہی چاچا کے لیے بھی بولا جاتا ہے، اور اس کی دلیل بھی قرآن سے ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 133 میں اللہ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا ونحن لہ مسلمون، کہ کیا تم لوگ اس وقت موجود تھے جب یعقوب علیہ السلام پر موت کا وقت آیا اور انہوں نے اپنی اولاد سے کہا کہ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے رب کی عبادت کریں گے اور آپ کے آبا کے رب کی۔ آبا کون ہے؟ ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام، جو ایک واحد رب ہے، ایک واحد خدا ہے، اور ہم اس پر ایمان لاتے ہیں۔ تو یہاں پر قرآن میں اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حضرت یعقوب علیہ السلام کا اب کہا، باپ کہا، اور حالانکہ وہ آپ کے چاچا ہیں۔ تو یہاں پر قرآن نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے اب کا لفظ استعمال کیا۔ تو جیسے آپ حضرت یعقوب علیہ السلام کے چاچا ہیں، ویسے آزر جو تھے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چاچا ہیں، ان کے والد نہیں ہیں۔ ان نصوص کی روشنی میں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اجداد مومن تھے، اور نہ صرف مومن تھے بلکہ وہ اللہ کے مقرب لوگوں میں سے تھے اور اس کے اولیاء میں سے تھے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا عشق، آپ کے آبا اور آپ کے گھرانے کا سچا عشق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔